بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے 131 تک کے واقعات بیان کیے تھے۔ اب یہ ہم 132 پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ مزید مناسک حج کے بارے میں ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم حج پر بات کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث بیان کر رہے تھے، اس کا باقی حصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ہم جب کعبے میں داخل ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر آپ نے 3 چکر تیز تیز چل کر لگائے اور 4 چکر عام رفتار سے لگائے، اور جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے پشت پر 2 نفل کھڑے ہو کر پڑھے، جس میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی تک تلاوت فرمائی، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور صفا کی طرف تشریف لے گئے، اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اللہ نے آغاز کیا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھ گئے، اور جب آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھا تو تکبیر کہی، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجزروا وصدقوا وحدہ اور عذاب وحدہ۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، پھر یہی تلاوت فرماتے ہوئے اترنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک زمین پر ٹک گئے تو آپ دوڑنے لگے، اور جب چڑھائی شروع ہوئی تو آہستہ روی اختیار فرمائی، پھر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر وہی فرمایا جو کہ صفا پر فرمایا تھا، اور جب وہ مروا کے پاس 7 چکر کر کے فرمایا کہ اپنے معاملے کو میں پہلے ہی جانتا تو پیٹھ نہ پھرتا اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا اور اسے عمرہ بناتا، پس جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرہ بنا لے۔ لہذا جو قربانی کے جانور لے کر نہیں چلے تھے سب لوگ حلال ہو گئے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وادی کے نشیب میں تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں 3 بار ایک دوسرے میں پیوست کر کے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں شامل ہو گیا۔ دریں اثنا حضرت علی کرم اللہ وجہ یمن سے تشریف لے آئے، اور جب انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ حلال ہو گئی، یعنی احرام سے باہر آ گئی ہیں اور رنگدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حضرت علی نے اس بات کو برا منایا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس بات کا حکم میرے والد محترم نے دیا ہے۔ اس پر وہ حضور کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور سے سارا ماجرا بیان کروایا۔ حضور نے فرمایا ہاں اس نے درست کہا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کس چیز کی تکبیر کہی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ میں وہ تکبیر کہتا ہوں جو تیرے رسول نے کہی تھی، اور میرے ساتھ قربانی کا جانور بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم حلال نہ ہونا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانور یمن سے لائے تھے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، سب ملا کر 100 تھے، جس میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اپنے ہاتھ سے اور حضرت علی نے بقیہ ذبح فرمائے۔ پھر آپ نے ہر اونٹ سے 1 بوٹی لانے کا حکم دیا اور ایک برتن میں ڈال کر پکایا، اور دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور شوربہ پیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے یہاں قربانی کی ہے اور پورا منا قربان گاہ ہے، اور عرفان میں کھڑے ہو کر فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور پاس سب کا موقف ہے، یعنی یہاں سب کو قیام کرنا ہے، اور مزدلفہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، یہ سب کا موقف ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جن کے پاس قربانی کے جانور تھے، بس شمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی
کرم اللہ وجہ وہ احرام میں ہی رہے، اور جب یوم ترویہ آیا یعنی 8ویں ذی الحجہ تو منا کی طرف سب کے سب حج کی تکبیر پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کی اونٹنی قصبہ کو طلب کیا، سوار ہوئے اور وہاں مغرب و عشاء کی اور فجر کی نمازیں ادا فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، تب عرفہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے اپنے بالوں والا خیمہ نمران میں لگانے کا حکم دیا، جبکہ قریش پہلے مشعر الحرام تک جاتے تھے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر عرفہ میں تشریف فرما ہوئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو قصبہ کو پھر طرف فرمایا اور وادی کے نشیم میں آ کر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کو خطبۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر اس طرح حرام ہے جیسے کہ تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مطلع ہو کے جاہلیت کے خون بھی میرے پیر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے خونوں میں پہلا خون یعنی ابن ربیع بن حارث کا خون ساقط کرتا ہوں، جو بنی سعدہ میں دایا کی تلاش کر رہا تھا، اس کو حزیل نے قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کا سود بھی ساقط ہے، اور ہمارے خاندان کے سودوں میں سب سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، جسے میں مکمل طور پر ساقط کرتا ہوں۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پہ حاصل کیا ہے اور کلام الہی سے ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جو چیز تم پسند کرتے ہو یعنی تمہارا بستر کسی اور کو پامال نہ کرنے دیں، بس وہ اگر ایسا کریں تو ان کو ضرب لگاؤ، مگر سخت تکلیف دہ نہ ہو، ہلکی ضرب۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم رواج کے مطابق ان کے لباس، نان و نفقے کا خیال رکھو۔ میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب تک تم اس پر کاربند رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا، پر تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا اور خیرخواہی کی کر دی۔ تب حضور نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر اس سے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر اذان کہی، پھر اقامت، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد اقامت کہی گئی اور اس کی نماز ادا فرمائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کچھ نہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور موقف میں تشریف لے آئے۔ آپ کی ناک کا قصبہ کا پیٹ چٹان سے ٹکرانے لگا، غالباً پہاڑ کی ہموار زمین کی وجہ سے۔ آپ نے جبل المشاطہ میں کو اپنے سامنے رکھا اور رخ مبارک قبلے کی طرف کیا، اور یہاں تک اقامت پذیر رہے کہ سورج غروب ہو گیا اور کچھ زردی بھی چلی گئی، یہاں تک کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ پھر آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور قصبہ کی مہار کو کھینچا، یہاں تک کہ اس کا سر آپ کی ٹانگوں سے ٹکرانے لگا۔ آپ اپنے دائیں حصے کی پہلوؤں سے فرمانے لگے، لوگوں سکون اختیار کرو، اور جب کبھی آپ پہاڑ پر آتے تو اس کی مہار ڈھیلی چھوڑ دیتے تاکہ وہ آسانی سے چڑھ جائے، حتیٰ کہ آپ مزدلفہ میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تسبیح نہیں کی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استراحت ہو گئی، یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے 1 اذان اور 1 اقامت سے فجر کی نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ فجر نمایاں ہو گئی۔ پھر آپ قصبہ پر سوار ہوئے، شہر الحرام کی طرف تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے رہے اور اللہ کی حمد و تکبیر کہی، تسبیح کی توحید بیان فرمائی، یہاں تک کہ دن بہت روشن ہو گیا۔ تب آپ نے اپنے پیچھے فضل بن عباس کو بٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ جب وطن محشر میں پہنچے تو کچھ تیز چلنے لگے، پھر اس درمیانی راستے پر چل پڑے جو جمرہ کبریٰ بڑے شیطان کی طرف جاتا تھا۔ یہاں آپ اس جمرہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے، اس کو آپ نے 7 سنگریزے وادی کی نشیب کی طرف سے مارے اور ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ پھر آپ قربانگاہ میں تشریف لے آئے اور اپنے دست مبارک سے 63 جانور قربان کیے، اور بقیہ جانور حضرت علی نے قربان کیے۔
پھر ہر جانور سے ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا، اس کو ہانڈی میں پکایا، اس کا گوشت دونوں نے تناول فرمایا اور شوربہ پیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ظہر کی نماز پڑھی اور زمزم پر تشریف لے گئے۔ بنی عبد المطلب کے پاس جو وہاں پانی پلا رہے تھے، آپ نے فرمایا، یا بنی عبد المطلب، ڈول نکالو، اگر تمہارے حوض پر غالب آ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول نکالتا۔ بس انہوں نے ڈول پکڑایا اور آپ نے پانی پیا۔ اس حدیث کو مسلم، نسائی، ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، مگر راوی ان میں مختلف ہیں اور کچھ تھوڑے سے بہت اضافے بھی ہیں، جبکہ امام احمد نے اختصار سے کام لیا ہے۔